بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی کلچر ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے سیاسی کارکن جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہے، اور سیاسی کارکن کے عدم موجودگی میں اس خلا کو جو ہے وہ سیاسی مافیا پر کر رہا ہے، اور سیاسی مافیا جو ہے اس کے ہاں جو جمہوری اقدار ہوتی ہیں، اخلاقی روایات ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کو اپنے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں اقتصادیات کے حوالے سے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے، اگر ہم اپنے پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہاں امن چاہتے ہیں، یہاں ایک دوسرے کا احترام چاہتے ہیں، برداشت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان روایات کو اختیار کرنا ہوگا جس کے نتیجہ میں یہ ان سیاسی مافیا سے نجات مل سکے۔ میں اس کی تازہ مثال آپ کو دیکھیں، جہانگیر ترین ہے، وہ ایک بہت بڑے مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن اس کے سامنے وہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ حکومت اس کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے، میری پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک ان مافیا سے نجات نہیں حاصل کی جاتی، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، اور ان کو قانون کے مطابق سزائیں نہیں دی جاتی، اس وقت تک ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کے رویے کی وجہ سے سیاسی کلچر ختم ہوا ہے، اور سیاسی کلچر کے احیاء کے لیے ضروری ہے سیاسی کارکن ہو، اور سیاسی کارکن اسی وقت ہوگا جب مافیا کمزور ہوگا۔ اور یہ پاکستان، ہمارے مرشد و مخدوم علامہ احسان علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پاکستان اسلام کے لیے اور جمہوریت کے ذریعے ہمارے وجود میں ہے، اور یہاں جب بھی ان دونوں سے یا ان دونوں میں سے ایک چیز سے اعراض کیا گیا، اس وقت پاکستان میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، مشکلات پیدا ہوئی ہیں، انتشار پیدا ہوا ہے، انارکی پیدا ہوئی ہے، طوائف الملوکی پیدا ہوئی ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسلام کو اہمیت دینی چاہیے، اہمیت نہیں اولیت دینی چاہیے، اور جمہوری اقدار اور روایات جو ہیں ان کا پاس کرنا چاہیے۔ اور جمہوریت صرف ووٹ دینے کا نام نہیں ہے، جمہوریت ایک پورا کلچر ہے۔ جب تک اس کے تمام اکائیوں کو سامنے رکھ کر پالیسی ترتیب نہ دی جائے، اس وقت تک صرف ووٹ کا استعمال جو ہے وہ مثبت اور تعمیری نتائج جو ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ جمہوریت اکثریت کے جبر کا نام بھی نہیں ہے، جمہوریت میں بھی بنیادی اصول اور ضابطے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں گو نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں اکثریت بھی ہو، لیکن ان چیزوں کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر سارا ہاؤس بھی اس کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جب یہاں اسلامائزیشن کی بات ہوگی تو اسمبلی کی اکثریت بھی کہے کہ اسلام نہیں آنا چاہیے، تو ان کی یہ بات مسترد ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو لوگ اسلام اور جمہوریت سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے تنظیمی، سیاسی، گروہی مفادات سے بلند ہو کر اس ملک میں اسلام کے نفاذ اور جمہوریت کے احیاء کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں آئیں گی تو کرپشن پر قابو پانا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا تو آپ نے چوری کی سزا معاف کر دی تھی۔ کیوں جب صاحب؟ کیوں کہ اس وقت لوگ بھوک کی وجہ سے چوری کر رہے تھے۔ جب ریاست اپنے
شہریوں کی بنیادی ضرورتیں مہیا نہیں کر سکتی تو اس وقت تک کتنا اچھا قانون بنا لو، کتنی بہتر لیجسلیشن کر لو، وہ مثبت نتائج نہیں دے سکتی۔ میں سمجھتا ہوں حالیہ جو مہنگائی کی لہر ہے اور اس کے ساتھ جو کرپشن کی وبا ہے، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اخلاقی روایات کو احترام اور تقدس نہ سنو، کہ اسلام اور اسلام کی جو روح ہے اس کا جب ہم تقاضا دیکھتے ہیں تو وہ قوانین پر انحصار نہیں کرتی، وہ دلوں کے بدلنے پر، ذہنوں کے بدلنے پر توجہ دیتی ہے۔ تو ہمیں جہاں اقتصادی اصولوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو اخلاقیات ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان روایات کو، ان احکامات کو، ان معتقدات کو سامنے بھی رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو وسائل اعلام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان نکات کو اجاگر کریں۔ اور یہ کتنے اہم چیز ہے کہ دنیا میں جتنی بھی لیڈرشپ آئی ہے، جنرل لیڈرشپ، اس کا دو نکاتی ایجنڈا ہوتا تھا۔ ایک، لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن صحیح رہے گی، دوسرا، جس علاقے میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پر بھوک اور بنیادی وسائل محرومی نہیں ہوگی۔ اور یہی بات اسلام نے بھی آ کر یہ دو نکاتی جاری رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ وائے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں تمہارے معاشرے میں امن و سکون بھی آئے گا، طمانینت بھی آئے گی، ایک دوسرے کا احترام بھی آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بازار میں لوگ چل رہے ہیں، گھروں میں خاندانی ہمارا نظام ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو صرف ایک کلاس کو اجازت دینا جو اشرافیہ ہے، اب غریب بچوں کے پاس کہاں نیٹ ہے اور کہاں آئی فون ہے، یہ میں اس سلسلے میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر وزارت تعلیم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ تمام تعلیمی اداروں کو کھولیں تاکہ بچوں کا اب اگلا سال بھی ضائع نہ ہو۔